سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ ہم سب یہاں پر اس ایوان میں رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ہمیں یہاں پر بھجوایا ہے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے اور ان کے مسائل اور ان کی مشکلات اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور عظمت کے حوالے سے یہاں پر ڈبیٹ، لیجسلیشن، بحث مباحثہ اور فیصلوں کے لیے جس سے کہ ان کی تقدیر جڑی ہوئی ہے اس کے لیے بھجوایا ہے۔ یہاں اسپیکر، میں بغیر کسی ڈیٹیل میں جائے صرف یہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4-5 دن سے جو یہاں پر بدقسمتی سے آپ تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھ لیں پلیز، تشریف رکھ لیں، آپ تشریف رکھ لیں پلیز، جی پلیز، آپ مراد آپ پلیز 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 تشریف رکھ لیں پلیز، پلیز جو کچھ ہوا نہیں اس کو میں ہوا کہہ رہا ہوں وہ میں ڈوگر انتہائی افسوسناک تھا۔ یہ ایوان جناب اسپیکر بشمول آپ کے اور پورے اس ہاؤس میں ان کا خرچہ تقریباً کروڑوں روپے کا خرچہ ہے جو کہ اس ملک کے غریب عوام کی پونجی سے یہ ایوان کے اخراجات اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے جناب اسپیکر یہاں پر ایک ایک لمحہ یہ عوام کی امانت ہے، ایک ایک پائی اس ملک کی امانت ہے۔ اگر ہم ان وسائل کو ہم امانت جان کر اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ناٹ فیئر ٹو آور سیلف اینڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان۔ جہاں اسپیکر ہم یہاں پر یقین مانیے کہ میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں اور اینڈ آئی ایم سیئنگ دس probably on behalf of not only honorable members of the opposition, probably the spirit of this entire house کہ یہاں پر ہم آئے ہیں لوگوں کے دکھوں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے۔ ہم آئے ہیں یہاں پر پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلوانے کے لیے۔ ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں پر ایک کسان کی بات کرنے کے لیے، ایک مزدور کی بات کرنے کے لیے، ایک طالب علم کی بات کرنے کے لیے، ایک یتیم اور بیوہ کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے، بے روزگاروں کی بات کرنے کے لیے، کس طرح ان کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ان معاملات کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ یہاں پر ہم میں نے کل بھی کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ تھا اپوزیشن کا کہ ہم یہاں پر بات کریں گے، ہماری بات سنی جائے گی تو ہم ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ان کی بھی بات سنیں گے، لیکن بہرحال جو ہوا جناب اسپیکر نہ صرف پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت غلط پیغام گیا اور ہم یقین مانیے we became laughing stock in the eyes of the people of Pakistan and in an extended way in the entire world۔ تو میں آپ سے جو یہاں پر آج گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئی جناب اسپیکر، اس کو بلڈوز کیا گیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس میں کئی لیگل خامیاں ہیں۔ ہم نے اپنی آواز اٹھائی، ہماری آواز نہیں سنی گئی، پھر سینٹ پہ جا کے باقاعدہ پوری اپوزیشن نے وہاں پر اپنا کردار ادا کیا اور اس بلڈوز لیجسلیشن کو وہاں پر بلاک کیا۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کے لیے، اس ملک کے لیے، اس کی جو شاندار روایات ہیں اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس حوالے سے ایک فل فور کمیٹی. میں بالکل میاں صاحب جو آپ نے بات کی ہے اس پہ ایک آپس میں ڈسکشن ہوا ہے، وہ مجھے دے دو. کدھر ہے علی محمد خان؟ جی وہ لے کے آئیں. اس میں ڈسکشن ہوا ہے کہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنے گی اور وہ کمیٹی جو ہے نا لیگلی اس کی سٹیٹس کو ڈسکس کرے گی اور وہ دونوں سائڈ جو ہے نا اپنے نام دیں گے، اس کے مطابق کریں گے. جی جی. اور دوسرا جو چونکہ آپ کے بل کے حوالے سے جو اعتراضات تھے اور جو آپ کی ایشوز ہیں اس کے لیے وہ کمیٹی جو ہے نا تمام معاملات کو دیکھے گی جو اس کی لیگل آسپیکٹ ہیں. بلکہ میں وہ آ جائے میں پورا اس کو پڑھ لیتا ہوں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہم کمیٹی بناتے ہیں. شور و غل میں میری باتیں جو کہ یہ میری نہیں، اس ہاؤس کے حوالے سے عوام کے مسائل اور پاکستان کے حوالے سے تھیں. میں ان کو ڈیٹیل میں نہیں ریپیٹ کروں گا، لیکن یقیناً میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں جو چیدہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں میں وہ ضرور آپ کی خدمت میں یہاں پر میں عرض کروں گا. میں نے شروعات یہاں سے کی تھی کہ اگر جناب اسپیکر غریب عوام کی، لوگوں کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے. یہ میں نے اس لیے کہا جناب اسپیکر پچھلے 3 سالوں میں یہ چوتھا بجٹ پیش ہوا ہے. پچھلے 3 سالوں میں جو ٹیکسوں کی بھرمار کی گئی اس کے باوجود بھی جو ٹیکس ریونیو کس حد تک اپنا ریسیو کیے گئے، میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں. اس کے نتیجے میں غریب کی ایک روٹی آدھی ہو چکی ہے. جناب اسپیکر لوگوں نے مجبور ہو کر اپنے بچوں کی چونکہ فیسیں ادا نہیں کر سکتے، اسکول چھوٹ گئے ہیں. اس ایئر کنڈیشن ہاؤس میں میں اور آپ شاید ان حالات کا صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتے جو کہ پاکستان کے طول و عرض میں، چاہے وہ مہران کی وادیاں ہوں یا پنجاب کے میدان ہوں یا KPK کے پہاڑ ہوں یا بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ ہوں، ہم نہیں اندازہ کر سکتے کہ ان 3 سالوں میں ہمارے ملک کے کروڑوں عوام کے اوپر کیا گزری. اس لیے میں اگر یہ جب کہتا ہوں کہ یہ 3 سال کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بدقسمتی سے بھوک ننگ، افلاس، مجبوریاں اور بدحالی اور مایوسی نے جگہ لی، اور یہ بجٹ ایک دفعہ پھر مہنگائی آسمانوں تک پہنچائے گا، مزید بدحالی آئے گی معاشی، اور لوگوں کی پہلے ہی جیبیں خالی ہو چکی ہیں، جو باقی کچھ بچا ہے وہ بھی خالی ہو جائے گا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنریبل فائنانس منسٹر یہاں پر آپ موجود نہیں ہیں، بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے ذریعے ان تک باتیں پہنچ جائیں گی کہ انہوں نے 66 صفوں کی سپیچ کی پڑھی. انہوں نے ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ مہنگائی مہنگائی مہنگائی. ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ غربت نے غریب کو مار دیا. ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا کہ بے روزگاری نے تباہی کر دی ہے. ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا کہ پاکستان کی معاشی بدحالی تاریخ میں اتنی نہیں ہوئی جتنی کہ ان 3 سالوں میں ہوئی ہے. جناب اسپیکر آپ کہیں گے کہ شہباز شریف یہ تم بات کر رہے ہو، کوئی بتاؤ مجھے، کوئی فیکٹس بتاؤ. فیکٹس یہ ہیں جناب اسپیکر، جب 2018 میں، جولائی 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی اس وقت GDP 5.8% پہ تھی، اور جب یہ حکومت PTI کے
जिम्मे आई, किन हालात में आई, आज मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जिन हालात में इनको मिली यह हुकूमत 5.8% 2018 में, अगले साल वो शरह तरक्की धड़म करके 2.1 पे आ गई, सिर्फ एक साल में। और जनाब स्पीकर, कोविड से पहले, मैं कोविड की बात बाद में करूंगा, कोविड से पहले वो -0.05 पे आई। तारीख की 1952 के बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम तरीन सतह पर हमारी जो ये जीडीपी है वो आई 1952 के बाद, द सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जनाब स्पीकर, उसके नतीजे में क्या हुआ कि इन 3 सालों में 2 करोड़ लोग, इन 3 सालों में 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे एक गहरी गार में धकेले गए, 2 करोड़ लोग। और आज एक गरीब घराने का जो खर्चा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा रोटी और दाल के ऊपर लग जाता है। वो कहां से घर का कमाने वाला अपनी बीमार बेटी के लिए दवाई का इंतजाम करेगा जो कि छीनी जा चुकी है उनसे। मैं आऊंगा अभी उस तरफ के किस तरह नवाज शरीफ के दौर में किस तरह अद्वियात और इलाज मुफ्त सरकारी अस्पतालों में किया गया था। अल्लाह ताला के फजल करम से वो छिन चुका है। उस घर के कमाने वाले शख्स को, उसको ये फैसला करना है कि मैं इन 6 बच्चों के लिए रोटी और दही या दाल का इंतजाम करूं या गरीब बेटी के लिए मैं दवाई लेके आऊं। उसको ये इंतजाम करना है कि इन पैसों से, जो कि रियल टर्म में हमारे एक मजदूर की जो तनख्वाह है वो 18% इन 3 सालों में कम हो चुकी है। जनाब स्पीकर, उसको ये फैसला करना है कि मैं बच्चे की जो बनियान फट गई है उसको खरीद के लाऊं या टूटी हुई जूती को रिपेयर करवाऊं, स्कूल की फीस कहां से लेके आऊं और बच्ची के लिए दूध कहां से लेके आऊं। जनाब स्पीकर, ये हैं वो चैलेंजेस आज पाकिस्तान के तूल अर्ज में, जो कि एक गरीब, मजबूर, बेवा और यतीम को उससे वास्ता है। मैं और आप यकीन करें कि पूरी तरह एहसास करने के बावजूद भी उनके दिल के अंदर उनके जो जज्बात हैं हम नहीं पहुंच सकते। जनाब स्पीकर, इसी हवाले से जनाब स्पीकर मैं अर्ज करना चाहता हूं, और यहां पर सरकारी मुलाजमीन बैठे हैं, ये नहीं बात करेंगे मगर ये पूरा हाउस उनकी बात करेगा कि किस तरह उनकी जो आमदन है उसमें रियल टर्म में कमी हुई। और यकीन करें कि इनकी एक बड़ी तादाद जनाब स्पीकर वो भी खते इफलास से नीचे जा चुकी है। और फिर जनाब स्पीकर, इस बजट के हवाले से करोड़ों लोग सवाल कर रहे हैं, पुकार के पूछ रहे हैं कि इन 66 सफों में वो कहां है 1 करोड़ नौकरियां, वो कहां है 50 लाख घर। और इसमें कोई दो राय नहीं जनाब स्पीकर कि इस मुल्क के अंदर लाखों लोग ऐसे, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए आज भी अल्लाह ताला का आसमान छत का काम देती है और खुदा की जमीन उनके लिए फर्श का काम देती है। एक कमरे में किराए के ऊपर एक 6 या 8 अफराद का कुंबा जिस कसम पुरसी में जिंदगी बसर करता है, जनाब स्पीकर, मैं और आप नहीं, ये पूरा ऐवान संजीदगी से एहसास करता भी है तो उनकी तह तक नहीं पहुंच सकता कि उनके ऊपर क्या गुजरती है। जिंदगी उनके ऊपर तंग है। जनाब स्पीकर,
وہ 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है, इन जाली बजटों के नतीजे में 50 लाख लोग और बेरोजगारी की एक अंधेरी गार में धकेले जा चुके हैं। 50 लाख लोग, 50 लाख। और जहां तक घर बनाने के ताल्लुक है जनाब स्पीकर, तो आज जो मॉडर्न पॉश हाउसिंग स्कीम्स हैं, उनको उन घरों में शुमार किया जा रहा है। वो महल्लात जहां पर जिनको अल्लाह ताला ने मसाइल दिए हैं, वहां पर जिन्होंने घर खरीदने हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि आप इसमें शुमार करवाएं और हमारी जो गरीब आदमी के लिए जो हमने 50 लाख घर का वादा किया है उसको शामिल करें। इससे बड़ा जनाब स्पीकर फजिंग क्या हो सकती है? इससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा क्या हो सकता है? 3 साल गुजर गए, चौथा बजट है, एक ईंट तक नहीं लगी। फीते काटते हैं, तख्तियां लगवाते हैं किन मंसूबों के ऊपर जो कि अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ के दौर में बने और मुकम्मल हुए। और जनाब स्पीकर, आप न मैं, कौन चाहेगा कि इस मुल्क में के अंदर बेरोजगारी हो? लेकिन जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि इस वक्त बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे है, 15%। बताइए कि जनाब स्पीकर, रियासत मदीना का दिन रात जिक्र करना, कोई सोच सकता था कि रियासत मदीना में कोई खुदा ना खास्ता भूखा रात को सोएगा? कोई सोच सकता था कि रियासत मदीना में कोई अपना आसमान, खुले आसमान के नीचे सोएगा? कोई सोच सकता था कि रियासत मदीना में इतने इतने बड़े वादे और दावे करके और अमली तौर पर दामन खाली हो? जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि 15% जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की शरह है, उसके साथ अगर आप इस कंबाइन कर लें जो आपकी इस महंगाई की जो शरह है, वो डबल डिजिट 16% पे है। अब मुझे बताएं कि उसके बाद ये कहना कि हम आएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, आएंगे हम गरीब और यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखेंगे, और जितनी बातें मैंने आपको अभी तक आपके गोश गुजार की हैं और मजीद करूंगा, उससे साफ आया है रोजे रोशनी की तरह कि इससे तो पुराना पाकिस्तान बेहतर था। इससे तो जनाब स्पीकर वो पाकिस्तान बेहतर था जिन्होंने माजी की हुकूमतों में कुछ न कुछ कोशिश करके पाकिस्तान को आगे लेकर गए। और सिर्फ यही नहीं जनाब स्पीकर, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, आई डोंट वांट टू एंटर इनटू पॉलिटिकल डोमेन एट दिस पॉइंट, बट वी आर ऑल पॉलिटिशियंस। जितनी सूबों के दरमियान दूरियां आज इन 3 सालों में पैदा हुई हैं, जितनी बदएतमादी सूबों और वफाक के दरमियान आज पैदा हुई हैं, जितनी तलखियां सूबों के दरमियान आज पैदा हुई हैं, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। होती हैं, देखिए ना, जब एक घर में जनाब स्पीकर बर्तन इकट्ठे हों तो वो भी आपस में, पंजाबी में कहते खे जाते हैं, मगर वो फिर घर वाले बर्तनों को दूर करते हैं, संभालते हैं, मगर इस बदतरीन सूरत हाल में कोई उनको संभालने वाला नहीं। ये इकाइयां मिलकर पाकिस्तान बनाती हैं। चारों सूबे, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये सब मिलकर पाकिस्तान बनाती हैं। और मैंने हमेशा कहा, आज फिर मैं कह रहा हूं, मैं पहले पाकिस्तानी हूं, उसके बाद कोई और चीज हूं। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं
کہ اگر پنجاب ترقی کرتا ہے اور باقی صوبے ترقی نہیں کرتے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. پاکستان کی ترقی تب ہے جب پورا پاکستان ترقی کرتا ہے جناب اسپیکر. اس میں مہران کی وادیاں, KPK ہمارا خوبصورت صوبہ, اس میں بلوچستان, اس میں سندھ, اس میں گلگت بلتستان, اس میں کشمیر, سب شامل ہیں. تب پاکستان آگے بڑھے گا. ایک صوبہ کبھی نہیں آگے بڑھ سکتا پاکستان کو لے کر, بلکہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, جیلسی پیدا ہوتی ہے. تو جناب اسپیکر, میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اسی طریقے سے جناب اسپیکر ان 3 سالوں میں اگر آپ اشیاء خوردنوشت کی مجموعی اضافے کی اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو وہ 30% ہو چکی ہے. 30% ان 3 سالوں میں. بتائیں پھر غریب آدمی جس کی تنخواہ 18-15 ہزار روپے ہے وہ کدھر جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں پر کس کے ہاتھ وہ اپنا لہو تلاش کرے گا؟ کس سے انصاف مانگے گا؟ جناب اسپیکر, یہ صورتحال بن چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن ہمیں لینے چاہیے تھے. 3 سالوں میں جس طریقے سے ڈیل کیا گیا, 3 سالوں میں جس طریقے سے ایشوز کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا, معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا, اس کے بجائے پوری کی پوری توانائیاں اپوزیشن سے احتساب کے نام پر انتقام لیا جاتا رہا. بدترین انتقام. یہ فیکٹ ہے. یہ جو پہلی جو 2 روز ہیں جناب اسپیکر, آج یہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو 6 مہینے, سال 1.5 سال قید کاٹ کے آئے ہیں, اس طرف بھی اور اس طرف بھی. آج بھی سید خورشید شاہ وہ پابند سلاسل ہیں, ان کا بیٹا بھی پابند سلاسل ہے, خواجہ آصف بھی پابند سلاسل ہے. جناب اسپیکر, کون کہتا ہے کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ مگر اس انصاف اس کا بینچ مارک ہے, فیئرنس اس کا بینچ مارک ہے. میں اس طرف ابھی آؤں گا کیونکہ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ وہ ایسپیکٹ ہے آج کی بجٹ کی سپیچ کا. اس کے بارے میں آپ سے ضرور آپ کی خدمت میں گوشت گزار کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر, دیکھیے, کووڈ آیا اور کووڈ کے اوپر میں نے اور پوری اپوزیشن نے دل کھول کر کہا کہ یہ قومی ایک ایمرجنسی ہے, قومی معاملہ ہے. ہم مل کر اس میں اپنی جو کنٹریبیوشن ہے جس طرح بھی ہم کریں گے, یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے, کسی ایک فرد کا یا کسی ایک صوبے کا معاملہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے. ہم اپنی ہر چیز, ہر تمام اپنے اختلافات ہم دفن کر دیں گے کووڈ کے لیے, سب اپنی جانیں لڑائیں گے. آپ نے through your good offices, I would like to refresh your memory, honorable speaker, کہ آپ نے پھر ایک کانفرنس آپ نے بلوائی. آپ کو یاد ہے؟ آپ کو جی کانفرنس بلوائی. اس میں بھی تھا انوائٹڈ. آنریبل جناب بلاول صاحب بھی اس میں انوائٹڈ تھے, مولانا اسد اور سب انوائٹڈ تھے. عمران خان نیازی صاحب تشریف لائے, اس کے بعد انہوں نے سپیچ کی, اس کے بعد مجھے آپ نے انوائٹ کیا. تو میں نے دیکھا کہ سکرین پر عمران نیازی صاحب موجود نہیں ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ جناب اسپیکر وہ پرائم منسٹر کدھر ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ان کو ضروری کام پڑ گیا ہے, وہ چلے گئے. اب بتائیے جناب اسپیکر کہ کووڈ ملک میں تباہی پھیلا رہی ہو اور پورا پاکستان کو اکٹھا کرنا وزیر اعظم کا کام تھا, مگر ہم نے والنٹیرلی ہم نے اپنے آپ کو آفر کیا کہ کوئی بات نہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمیں جناب پروٹوکول میں پڑھنا ہے. ہم سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم اس معاملے کے اوپر سب اکٹھے ہیں. لیکن جناب اسپیکر وہ چلے گئے اور پھر مجبوراً میں نے بھی اور بلاول صاحب نے بھی, ہم سب نے ہم نے پھر بائیکاٹ کیا کہ بھئی اگر ہماری ان کو ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ جانے, ان کا کام جانے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے طور پر جو بھی
ہماری خدمات تھی وہ ہم کرتے رہے. اب بتائیے کہ 1200 ارب روپے کا کرونا کا پیکج آیا. جناب اسپیکر, میں کوشش کروں گا کہ ایسی بات نہ کروں جس سے کہ کسی کی دل آزاری ہو, لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ بات کروں جو ریلیونٹ ہے, اور اگر نہیں کروں گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ہاؤس کو بھی اور خدا کو بھی میں جواب دہ ہوں. مجھے بتائیے کہ 1200 ارب روپے کا کرونا کا پیکج آیا, انہوں نے اناؤنس کیا. وہ بدترین غفلت, نیگلیجنس, انکمپٹنس کے نظر ہو گیا. دیکھیے کہ چین نے ہمیں توفتاً ویکسین دی جس کی ہم پوری قوم ان کی شکر گزار ہے, اور کسی ملک نے بھی دی, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. لیکن کیا ہم نے صرف تحفوں کے اوپر اکتفا کرنا تھا؟ پوری قوم جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں تھی, ایک خوف تھا کہ نہ جانے یہ کہاں سے یہ کووڈ کی بلا آ گئی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو جناب اسپیکر, اس وقت تو پھر ہمیں ہر چیز کو ایک طرف کر کے ہمیں تمام توانائیاں, تمام وسائل اکٹھے کر کے جھونک دینی چاہیے تھے تاکہ ہم اس قوم کا آخری بچہ, ماں, بھائی, بزرگ کو کرونا کے خلاف جو اس کی وبا ہے اس سے بچانے کی پوری تدبیر کریں, کوشش کریں. لیکن جناب اسپیکر ایسا نہیں ہوا. مجھے بتائیں کہ پہلا کووڈ کا حملہ ہوا مارچ 2019 میں, جب میں آخری فلائٹ لے کے وہاں سے لندن سے پاکستان آیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دس از ناٹ اے ٹائم ٹو تھرو لائٹ آن دیٹ. اور اب تیسرا اٹیک کووڈ کا وہ ہوا ہے. ان بٹوین جو آپ کو سپیس ملی, وقت ملا, اس کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ ماں سوائے کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگاؤ, ماں سوائے کہ اگر اپنا چینل کوئی اپنا بات کرتا ہے حکومت کے خلاف اس کو بند کر دو, اگر کوئی صحافی لکھتا ہے حکومت کے خلاف اس کو بند کر دو, اور جو بولتا ہے اس کو نائب نیازی گٹھ جوڑ جو اس کو پکڑ لے. جناب اسپیکر, کوئی بھی ہوتا تو وہ تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے تمام توانائیاں, تمام وسائل پوری قوم کو مجتمع کر کے, اور جسے کہتے ہیں کہ بینٹ بیکورڈز, اور وہ کرونا کی ویکسین کے لیے اربوں روپے جھونک دیتے, وہ بھی کافی نہ تھے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی. ایک چیز کی کمی تھی, the will to do, the will to act, the will to implement, اس کی کمی تھی. وگرنہ یہ خداداد ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, بہت وسائل دیے ہیں. کرنا ہو تو پھر ہر چیز ممکن ہے. اگر یہ ملک تمام دنیا کی سخت ترین پابندیوں کے باوجود ایک ایٹمی طاقت بن سکتا ہے تو خدا کی قسم پاکستان ہر چیز کر سکتا ہے. بالکل جناب. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایٹمی صلاحیت کی شروعات مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی, اور میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا اپنا کہ انہوں نے ہندوستان کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جناب اسپیکر ان کو مضبوط کیا اور محفوظ کیا. اور یہ کوئی کسی انڈیویجول کی, جس طرح میں کورونا کی بات کر رہا ہوں, it was not the benefit of one individual, the entire Pakistan. وگرنہ آج دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہر پاکستانی ان تین سالوں میں جو ہماری جو پر کیپٹا جو ہمارا جو قرض ہے, جس کو آپ ڈیٹ کہتے ہیں, ہر پاکستانی پر کیپٹا جو اس کا ڈیٹ ہے وہ اس وقت 2.25 لاکھ روپے پہ پہنچ چکا ہے. ہمارے جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں جناب اسپیکر,
ان کا بھی آخری بال مورٹگیج ہو چکا ہے. کیا کوئی قوم اس طرح زندہ رہ سکتی ہے کہ ایک ہاتھ میں ایٹمی طاقت ہو اور ایک ہاتھ میں اپنا کشکول ہو؟ This is not sustainable. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ہمیں انشاءاللہ ایٹمی طاقت بن کے رہنا ہے. اس کے لیے ہمیں وہ حالات اور وسائل پیدا کرنے ہوں گے جناب اسپیکر کہ beggars can't be choosers. جو ایک ہاتھ پھیلانے والا وہ تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. وہ تو ہمیشہ ڈکٹیشن لے گا. اگر ڈکٹیشن ختم کرنی ہے, اگر ہم نے اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو اس کے لیے وہ کشکول توڑنا ہوگا جو کہ راتوں رات نہیں ٹوٹ سکتا, میں مانتا ہوں, لیکن اس کے لیے وہ شروعات تو کریں. مگر ہوا کیا جناب اسپیکر کہ ان 3 سالوں میں قرضوں کے حوالے سے کیا کچھ ہوا میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں. مگر ہم پہ یہ الزام دن رات لگتا تھا کہ جی انہوں نے برآمدات کو, ایکسپورٹس کو انہوں نے نہیں بڑھایا, بالکل وہ ایبسلوٹلی پلیٹو ہے, اور انہوں نے فلاں کیا ڈمکان کیا. انہوں نے کیا کیا 2018 میں, جہاں پر جناب اسپیکر مسلم لیگ نون کی حکومت کے مکمل ہونے پر جو لیول تھا ایکسپورٹس کا, اس کے بعد آج تک ان 3 سالوں میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 35% گر چکی ہے. 35%. اور میں آپ کو صرف, میں کسی کمپلیکیٹڈ سچویشن کو یہاں پر نہیں لانا چاہتا, صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب روپے کی قیمت 35% ڈالر کے مقابلے میں گری تو آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ اسی حساب سے وہ مہنگی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر چیز مہنگائی کی طرف گئی, اور پھر آپ کا جو کاروبار, زراعت, کارخانہ, ہر چیز اس کی مصنوعات مہنگی ہوئی. بٹ لیٹس لیو دیٹ پوائنٹ فار سم ادر ٹائم ٹو ڈیبیٹ. ابھی میں خالی ایکسپورٹس کی بات کر رہا ہوں کہ 35% روپے کی قدر گرانے کے باوجود آج تک ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 2018 کے مقابلے میں نہیں بڑھ سکی. جناب اسپیکر, کتنی بڑی یہ شومی قسمت ہے کہ ملک کو تو مہنگائی کے طوفان میں انہوں نے برباد کر دیا, لیکن ایکسپورٹس یہ 3 سال میں نہیں بڑھا سکے. اسی طریقے سے جناب اسپیکر انہوں نے ان 3 سالوں میں 10,000 ارب روپے سے زیادہ فزیکل ڈیفیسٹ کیا, یعنی مالیاتی خسارہ 10,000 ارب روپے سے زیادہ ان 3 سالوں میں. اور جس حکومت کو دن رات یہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور کیڑے نکالتے ہیں, نواز شریف کے 3 ادوار 1990-93, پھر 97 سے لے کے 1999, اور پھر 2013 سے 18, ان 10 سالوں میں نواز شریف کے 3 ادوار کا جو بجٹ خسارہ ہے, جو فزیکل ڈیفیسٹ, وہ ایک طرف, اور ان 3 سالوں کا فزیکل ڈیفیسٹ اس سے زیادہ, کہیں زیادہ ہے, کہیں زیادہ ہے اس سے. اور پھر جناب اسپیکر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم جھوٹ کو سچ کہیں تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. جھوٹ کو جھوٹ کہا جائے گا اور سچ کو سچ کہا جائے گا. اور جناب اسپیکر ان تمام لگژریز کو اڈاپٹ کرنے کے باوجود قرضے لے لیے, فزیکل ڈیفیسٹ کر لیے, روپے کی قدر کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا. اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں وزراء نے کہا تھا کہ روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوگا, اور اس سے جناب وہ جو فیوچر میں بیٹنگ کرتے ہیں, سٹہ باز جن کو کہتے ہیں, انہوں نے دے ہیڈ ونڈ فال کہ روپیہ جو ہے بہت تیزی سے گرے گا, اور انہوں نے جناب سٹہ بازی کی. اس سے کتنا نقصان پہنچا, آئی لیو دس ڈیبیٹ فار سم ادر ٹائم. فار دا ٹائم بینگ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر انہوں نے پاکستان کے لیے ان 3 سالوں میں کیا کیا,
کوئی بڑا نامور ہسپتال بنایا, کوئی یونیورسٹی بنائی, کوئی ٹیکنیکل یونیورسٹی بنائی, کوئی جناب ایل این جی کا اضافی ٹرمنل لگایا, ایل این جی کو کوئی جو کیا کہتے ہیں جی وہ سٹاکس جس کو کہتے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں شاید سٹوریج بنائی انہوں نے. اور حقیقت یہ ہے, میں ابھی آؤں گا جب پاور سیکٹر کے اوپر, تو بیکاز آف لیک آف اسٹوریج آف ایل این جی اینڈ ادر امپورٹنٹ ریزنس ہماری بجلی میں جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, میں اس کی طرف ابھی آؤں گا. انہوں نے کیا کیا ان 3 سالوں میں مجھے بتا دیں. ماں سوائے تختیاں لگائیں انہوں نے, ماں سوائے انہوں نے فیتے کاٹے. اور میں آپ کو اگر 1-2 مثالیں دوں تو آپ کو یقیناً بطور سپیکر آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور آپ حیران بھی ہوں گے کہ کس طرح جا جا کر انہوں نے تختیاں لگائیں اور فیتے کاٹے ان منصوبوں کے اوپر جو کہ نواز شریف کے دور میں مکمل ہو چکے, چل پڑے. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی کام کر لیتے, مگر اس کے علاوہ قوم کو کچھ کر کے تو دکھاتے کہ بھئی ہم آئے ہیں نیا پاکستان بنانے. نیا پاکستان تو نہیں بنا سکے, تھوڑا بہتا ہم نے دال دلیا ہم نے کیا ہے. جناب اسپیکر, ان کا دامن کسی بھی ہر حوالے سے ان کا دامن عمل سے خالی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کسی کو مال بنانے کا شوق ہو تو وہ عمل کہاں سے کرے گا؟ اصل بات یہ ہے جناب اسپیکر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دامن عمل سے خالی ہے, وگرنہ یہ بڑی جری قوم ہے. آپ اس کا ہاتھ لے کے چلیں تو آپ سے 10 قدم آگے چلنے والی یہ قوم ہے. خدا کے فضل و کرم سے لنگر خانے بنائے, مہمان خانے بنائیں آپ ضرور. حالانکہ یہ کام دنیا میں چاہے پاکستان ہے یا سعودی عرب ہے یا شمال ہے جنوب ہے, وہاں پر جو صاحب حیثیت فلینتھرپسٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ غربا کے لیے وہ مہمان خانے میں بناتے ہیں, ان کے لیے دوائیاں بھی دیتے ہیں, ان کے لیے لنگر خانے میں چلاتے ہیں. اور ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں وہ جو سوپ سسٹم کا بہت چرچہ ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہاں پر بھی پاکستان میں صوبوں میں بہت اللہ نے جن کو وسائل دیے وہ یہ کام کرتے ہیں. حکومت بھی ہاتھ بٹائے, کوئی اس میں دو رائے نہیں, لیکن حکومت کا اصل کام تو ہے پالیسی میکنگ. حکومت کا اصل کام ہے کہ جو لنگر خانوں میں جو غریب لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں ان کو پاؤں پہ کھڑا کریں اور وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. The aim is not to raise army of beggars. The aim is to raise army of doers, nation builders. یہ ہے لنگر خانوں کا, یہ ہے اپنا جناب اسپیکر مہمان خانوں کا جو کانسیپٹ ہے. تو اگر آپ نے لنگر خانے بنا کر خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا ہے اور زراعت کو آپ نے تباہ کرنا ہے خدا نخواستہ, جو کہ میں ابھی اس کی طرف آؤں گا, اور آپ نے صنعت سازی کو تباہ کرنا ہے, آپ نے غربت اور بے روزگاری کو آگے لے کے جانا ہے, تو جناب اسپیکر اس طرح قومیں نہیں بستی, اس طرح قومیں تکڑی نہیں ہوتی, اس طرح قومیں جو ہیں وہ خوشحال نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ آج 3 سال بعد یہ جو چوتھا بجٹ پیش ہوا ہے جناب اسپیکر, آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہر آدمی, ہر گھرانہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرا گھر, میری جیب خالی ہے, میں کہاں سے اپنے بچوں کا میں پیٹ پالوں, کہاں سے دوائی لے کے آؤں. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہاں پر وزیر خزانہ تشریف فرما نہیں ہیں. انہوں نے کہا, یہ ان کے I am quoting him, انہوں نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان ایک گندم, کپاس, گنا اور دوسری فصلیں پیدا کرنے والا ایک بہت کامیاب ملک ہے اور ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے, یہ انہوں نے کہا. مگر دوسرے سانس پہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان has become a net importer of food items, یعنی
فوڈ ڈیفیسٹ ملک بن گیا ہے. کتنا یہ ایک تلخ تضاد ہے جناب اسپیکر کہ آپ ایک سانس میں کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے, اس کی بھی میں آپ کو ابھی میں گزارش کروں گا, اور دوسری طرف آپ یہ بتائیں کہ جناب we have become a net importer. Now let's take the first situation کہ ریکارڈ پیداوار ہوئی